ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت آپ نے نصیحت فرمائی کہ تو نماز ایسی پڑھ گویا کہ تو رخصت کرنے والا ہے، اور آپ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ تو ایسی بات نہ کر کہ جس کا کل کو تجھ کو عذر بیان کرنا پڑے، اور آپ نے تیسری نصیحت فرمائی کہ اس چیز سے تو نا امید ہو جا جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ مثال بہت بڑی مشہور ہے کہ بڑوں کا کلام بڑا ہوتا ہے، اگرچہ دکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے مگر نہایت ہی جامع اور معنی ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کی مخلوق میں اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کلام، آپ کی چھوٹی سی چھوٹی بات نہایت ہی جامع اور معنی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بڑے سے بڑے کلام، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی، آپ کا کلام مختصر اور جامع اور معنی ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تو نماز ایسی پڑھ گویا کہ تو رخصت کرنے والا ہے، یعنی ایسی نماز پڑھ گویا کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایسے سمجھ کہ اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنا، ایسی نماز پڑھ گویا کہ تو اس کے بعد نماز پڑھ ہی نہیں سکے گا۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی۔ حقیقت بھی یہی ہے، کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ ظہر کی پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ عصر پڑھنے والے کو مغرب کا پتہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھ گویا کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ سلیمان بن عبد الملک ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں آخرت سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آخرت کو برباد کیا ہوا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے۔ آخرت کو تم نے ویران کیا ہوا ہے، دنیا کو تم نے آباد کیا ہوا ہے، اس لیے تمہیں آخرت سے ڈر لگتا ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا، کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے آخرت کو برباد کیا ہوا ہے؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو۔ اگر تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہے تو سمجھو کہ تم نے آخرت کو آباد کیا ہوا ہے۔ اگر تمہاری زندگی قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو سمجھو تم نے آخرت کو برباد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوں گے کہ نیک آدمی اس طرح پیش ہوگا کہ جس طرح مسافر ایک سفر سے لوٹتا ہے، لوٹنے کے بعد خوش ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے اپنوں سے، اس طرح نیک آدمی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور مجرم گناہگار وہ اس طرح پیش ہوگا کہ جس طرح بھاگا وہ مجرم خوف زدہ ہوتا ہے جب اس کو پکڑا جائے، یا غلام جب اس کو پکڑا جائے تو خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اس طرح گناہگار جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھتا ہوں کہ جنت کو دائیں جانب رکھ کے، جہنم کو بائیں جانب رکھ کے، اور پل صراط کو نیچے رکھ کے، اور موت کو سر کے اوپر سوار کر کے اس نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں کہ گویا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس نیت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ اس طرح کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ الحمدللہ 40 سال ہو گئے، 40 سال سے اس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کاش کہ میری زندگی کی ایک نماز اس طرح ہو جاتی، میری زندگی کامیاب ہو جاتی، میں کامیاب ہو جاتا۔ تو ہمیں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ گویا کہ ہم آخری نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب ہمارا وقت آ جائے، کوئی پتہ نہیں کہ زور پڑھ رہے ہیں عصر کا موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے اس نیت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کہ گویا کہ آخری نماز ہے۔ اور آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کر کہ جس کا کل کو تجھ کو عذر بیان کرنا پڑے۔